ہر بندہ ہی مسلمانوں کا دشمن، یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ، صحابی ڈر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ہوں گے؟ من قلت نحن یومئذ، کیا ہم اس دن کم تعداد میں ہوں گے اس لیے ہمارے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہوگا؟ فرمایا نہیں، ولکنکم یومئذ کثیر، تم تو اس دن بہت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ اللہ، بڑی تعداد۔ اب یہ بڑی تعداد کیا ہے آپ گن لیجئے، اس وقت کی مردم شماری کے مطابق پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.25 ارب ہے یا 1.5 ارب ہے، یہ کتنی ہے؟ اللہ اکبر، ہوگے بہت بڑی تعداد۔ لیکن اصل بات یہ ہوگی کہ تمہارے اندر، تمہارے دلوں میں ایک وہن پیدا ہو جائے، اس سے ساری گڑبڑ ہوگی، اور کثرت ہونے کے باوجود تمہارے حالات یہ ہوں گے کہ تمہاری حیثیت ہوگی کا غصاء السیل، تم سارے کے سارے خس و خاشاک کی طرح ہوگے۔ وہ جو سیلاب آتا ہے نا، تو سیلاب کے آگے جیسے کوڑا کرکٹ جدھر کو سیلاب جاتا ہے وہ تو کو لے جاتا ہے، فرمایا تمہاری حالت یہ ہوگی، سیلاب ادھر سے آئے گا تمہیں ادھر لے جائے گا، سیلاب ادھر سے آئے گا تمہیں ادھر لے جائے گا۔ ہمیں ہر بندہ ہانک کے لے کے پھرتا ہے۔ کئی دہائیاں ہمیں انگریز ہانکتا رہا، ہم اس کے غلام بنتے رہے۔ آج کل کئی دہائیوں سے ہمیں امریکہ ہانک رہا ہے، اور پھر تیاری ہے کہ آئندہ چائنا ہانکا کرے گا۔ مرضی ہے جس طرف مرضی لے کے چلا جائے گا، غصاء السیل۔ ہم تو پڑے ہیں راہوں میں، کوئی ادھر سے سیلاب آئے، کوئی ادھر سے سیلاب آئے، اپنی فوٹنگ ہی کوئی نہیں۔ کیوں یا رسول اللہ، یہ کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، ساری بیماری اس کی۔ اور وہ وہن کیوں پیدا، وہن کیا ہے؟ اس کے پیدا ہونے کی ایک اور آپ نے فرمایا کہ تم خس و خاشاک کی طرح بہتے جاؤ گے، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت نکال دے گا، تم سے ڈرے گا ہی کوئی نہیں، تمہاری ہیبت ہی کوئی نہیں ہوگی۔ وہ قرآن جس نے وعدہ کیا تھا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہاری دہشت ڈال دیں گے، تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے جو امتیازات دیے باقی نبیوں پر، نصرت بالرعب، مجھے اللہ نے ایک ایسا رعب عطا فرمایا ہے، ایسی دہشت، ایسا دبدبا عطا فرمایا ہے، مسیرت شہر، میں 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں اور میرا دشمن کانپ رہا ہوتا ہے۔ 1 مہینے کی مسافت سے اللہ نے مجھے دہشت عطا فرمائی ہے جو میرے دشمن پر پڑتی ہے، اس طرح اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، اور یہ اس امت کا امتیاز ہے۔ اس نبی کی امت، اللہ اکبر، دشمن کے دل سے وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ الْمَهَابَةَ مِنْ عُدُوِّكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت تمہارے دشمن کے دلوں سے نکال دے۔ اب تم گویا خس و خاشاک بھی ہو، اور تمہاری یہ مشکلات، میں صرف ایک مظہر، ایک اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تمہاری اجتماعی مشکلات کی صورتحال کیا ہوگی۔ اللہ، کیوں ہوگی؟ فرمایا وہن کی وجہ سے۔ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے بچنا، موت سے ڈرنا، موت سے نفرت۔ اب ایک ایسی چیز جو آنی ہی آنی ہے، اس سے آپ نفرت کریں تو بھی آنی ہے، اس سے آپ محبت کریں تو بھی آنی ہے، اس سے آپ ڈریں تو بھی آنی ہے، اس سے آپ پیار کریں تو بھی آنی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی فلسفی نے کہا تھا کہ موت تو بڑی اچھی چیز ہے کہ موت کی وجہ سے انسان زندگی کی حفاظت کرتا ہے، تو زندگی کی حفاظت کا ذریعہ ہے موت۔ اگر موت نہ ہوتی، انسان اپنی زندگی کی حفاظت نہ کرتا، تو موت کے تصور نے دراصل زندگی کے تحفظ کا بندوبست کیا ہے، اس لیے موت تو انسان کی بڑی خیر خواہ ہے۔ اب یہ فلسفہ کے سوچنے کی اپنی بات ہے، لیکن یہ جب آنی ہے، اللہ اکبر، وہ کب آنی ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی جان اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ تو پھر ڈر کیا رہ گیا؟ جب مر سکتی ہی نہیں، جب تک رزق میرا لکھا ہے، جو قبر میں رات آنی ہے وہ قبر میں آنی ہے، اور اگر میرا رزق بھی لکھا ہے تو ساری دنیا جڑ جائے، ہمارا عقیدہ ہی، افسوس کی بات ہے ہمارا عقیدہ ہی صحیح نہ ہو سکا۔ وہ عقیدہ، وہ ایمان جو بچپن سے بننا چاہیے تھا، جس ایمان کی روشنی میں زندگی گزرنا چاہیے تھی، جس ایمان کی حفاظت ہماری زندگی کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے تھی، اتنے سے بچے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تجھے یاد رکھے۔ بات تو بن گئی، بچے کو سمجھا دیا تیرے مسائل کا حل کس میں ہے، احفظ اللہ۔ پھر فرمایا احفظ اللہ تجد تجاہک، تو اپنے اللہ کو یاد رکھنا، مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی تم اپنے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ۔ حالات تیرے جیسے مرضی ہوں، تیرا اللہ تیرے ساتھ ہوگا۔ جب اللہ ساتھ ہوگا تو اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ عقیدہ بنایا جا رہا ہے 10 سال کے بچے کا، ہماری عمر 60 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، ہم نے عقیدے کی حفاظت ہی نہیں، ہم نے عقیدے کو کوئی اہمیت ہی نہیں، ہم نے ایمان کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے زندگی بچائی، ہم نے سماجی فاصلے رکھے زندگی بچانے کے لیے، ہم نے اپنے مال کی حفاظت کے لیے پوری دنیا کے جتن کیے، اپنے زندگی بچانے کے لیے، اپنی کوالٹی آف لائف کرنے کے لیے پوری ایفرٹ پٹ کر دی، پیٹ کا دوزخ پالنے کے لیے ساری زندگی لگا دی۔ ذرا پیچھے نگاہ تو دوڑائیں، کوئی ایمان کی حفاظت کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ کوئی عقیدہ بچانے کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ جس کی حفاظت میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مضمر تھیں، اس ایمان کی تو ہم نے حفاظت کی فکر ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اور زندگی گزرتی چلی گئی، زندگی گزرتی چلی گئی، ہم نے اس کی حفاظت ہی نہیں کی، ہم نے اس کو ترجیح زندگی کی بنایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، وہن فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا زندگی کی محبت، دنیا کی زندگی کی محبت، وہ چاہے مال کی محبت ہو، چاہے جان کی محبت ہو، جو جس میں انسان انوالو ہو کے ساری زندگی کھپا دیتا ہے اور موت سے ڈرتا ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جس وقت یہ آنی ہے نا، اللہ اکبر، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ، ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی۔